السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 37 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر صابر آتا ہے مہاجبین اور مہنور کے پاس اور انہیں آ کے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ شمیم بھی غصے کا بہت تیز ہے۔ اتنی دیر میں مہنور کہتی ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب سے تائی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ابو نے کہہ دیا کہ وہ میری شادی اب کسی اونچے گھر میں ہی کریں گے۔ مہاجبین بھی کہتی ہے کہ ابو کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا راجدہ تائی کی ان باتوں کی وجہ سے، اسی لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ صابر کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اسے بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں راجدہ کو، تم لوگ فکر نہ کرو، میں ہمیشہ تم لوگ کے ساتھ ہوں۔ جیسے وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے، مہنور بتاتی ہے کہ قاسم جو ہے وہ سونیا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر صابر چونک سا جاتا ہے۔ دوسری طرف اماں بھی جاتی ہے شمیم کے پاس اور جا کر اسے کہتی ہے کہ ایسے نہ کرو، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی نہ جھگڑو، یہ عورتوں کی بات ہے، انہیں میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ لیکن شمیم کہتا ہے کہ جو کچھ راجدہ بھابی نے کیا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں، انہوں نے میری بیٹیوں پہ انگلی اٹھائی ہے، میں یہ کس طرح بھول سکتا ہوں کہ وہ انہیں ذلیل کری ہے۔ کتنی دیر میں ماریہ بھی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اماں بھی کہتی ہے کہ تم بھی اس گھر کی فرد ہو، تم اپنی بات کہہ سکتی ہو۔ کہ ماریہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے کل جو کچھ بھی ہوا اس میں مہنور کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، بلکہ راجدہ بھابی نے ٹھیک نہیں کیا ہے میرے خیال سے۔ یہی بات شمیم کو غصہ دلواتی ہے، وہ فوراً قاسم کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ماں نے کیا ہے میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، اور آج کے بعد میرے ساتھ آفس بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دیکھنا، اور نہ ہی اب میں تمہارے باپ کو کچھ بھولنے دوں گا۔ اتنی دیر میں قاسم کہتا ہے کہ چاچو آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ مجھ سے ڈسکس کریں، جو بھی سزا دینی ہے مجھے کہ، لیکن ابو کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت آگے ہی بہت خراب ہے۔ کہ اتنی دیر میں یہاں پر راجدہ اور جہاں کی منہ ماری ہو جاتی ہے۔ تبھی راجدہ کہتی ہے کہ فی الحال میں تم لوگوں کا منہ نہیں لگنا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر میں جہاں کہتی ہے کہ اچھا تم نے جو کچھ کیا ہے کیا میں وہ اتنی آسانی سے بھول جاؤں گی؟ حسن آرا بھی اپنی بہن کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو ایک نمبر کی بدتمیز ہو۔ راجدہ کہتی ہے کہ میں تمہارا کل کا تھپڑ بھولی نہیں ہوں، اور بہتر یہی ہوگا، یہ نہ ہو کہ اب میں اس کا بدلہ لے لوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہاں پر سونیا اپنی امی کے ساتھ مووی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر رانا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ابراہ سے تنگ آ گیا ہوں، وہ کیسی قسم کی آنٹی ہے، مجھ پہ ہی لائنیں مار رہی ہیں، حد ہو گئی ہے، انہیں کہیں کہ میں ایسا ویسا نہیں ہوں، ہاں اپنی چھوٹی بہن سے اگر انہوں نے رشتہ کروانا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر انیلا اور سونیا بھی ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں، تم راجدہ سے ہی کر لو، اور مجھے بتاؤ راحت تمہارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ رانا کہتا ہے کہ میں بالکل ہی سیریس ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا اور نہ ہی میری اور ان کی عمر ملتی ہے، اور انہیں آپ ہی سمجھا دیں۔ یہاں پر شمیم آتا اور آ کر اماں بھی سے معافی مانگتا اور کہتا ہے کہ پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ لیکن اماں بھی کہتی ہے کہ میری یہ تربیت تو نہیں تھی کہ جس طرح تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، آخر وہ تمہارا بھائی ہے، جو بھی بات ہے تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر مہاجبین بھی آتی ہے اور آ کر اپنے باپ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ہماری وجہ سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی ہمیشہ ہمت ہی بن کے رہیں گے۔ یہاں پر قاسم بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اسے ایان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش اس نے مجھ سے اور مہنور سے نہ جھوٹ بولا تھا تو آج میں اسے گلے لگا لیتا جا کے۔ ساتھ ہی اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک اچھا سا ٹائم سپینڈ کرتے تھے، لیکن اب وہ دن بھی نہیں رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قاسم بھی بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ مہنور اس کی کال نہیں اٹھاتی۔ ایان کو پریشان دیکھ کر اس کا باپ آتا ہے اور آ کر دلاور کہتا ہے کہ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں تو کہتا ہوں میں اس لڑکی کو اٹھا کے لے آتا ہوں، کیونکہ ویسے تو اس کے باپ نے شادی ہونے نہیں دینی ہے، لیکن ایان کہتا ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہ کرنا، اس کی بھی عزت اور اس کے گھر والوں کی بھی، میں کبھی بھی مہنور کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہاں پر مہاجبین آ کر پھر سے مہنور کو سمجھا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر جہاں آرا بھی آتی ہے، وہ اسے چائے بنانے کا کہتی ہے تو مہاجبین کہتی ہے کہ امی ابھی میں مہنور کے ساتھ بیٹھی ہوں، ایسے کریں کہ آپ خود ہی جا کے بنا لے۔ وہ غصے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی چائے بنا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر قاسم بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چاچی آپ کی مجھ سے ناراض ہے، آپ تو اس گھر میں سب سے زیادہ سمجھدار خواتین ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے باقی سب جذباتی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ لوگ اس بات کو سمجھے۔ پھر بھی وہ جواب نہیں دیتی ہے کہ اتنی دیر میں
कासिम को जब जहारा चाय बना के देती है वो ये बात आकर महाजबीन को भी बतातर कहता है कि हमारे घर के बड़े गुस्से के तेज तो है, लेकिन उनका गुस्सा भी 1 मिनट में ख़त्म होता है। ये बात सुनकर महाजबीन भी खुश हो जाती है कि अम्मी का गुस्सा इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि उन्होंने तुम्हें चाय बना के दे दी, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ दिलावर अयान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वो अपने बेटे अरमान को कहता है कि कुछ ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कि इतनी देर में अरमान कहता है कि बस अब आप फिक्र ही ना करें, हम उससे बदला भी ले लेंगे और नाम भी नहीं आएगा। उसका बाप कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। कि इतनी देर में यहाँ पर राजदा खाना बना रही होती है। तभी वो जहारा को कहती है कि आज से ये किचन यूज़ नहीं करना है, तुमने नीचे का यूज़ करना है, और ना ही जो मैं खाना बना रही हूँ वो मैं तुम लोग को खाना दूंगी। अपना खाना तुमने अलग ही बनाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा थप्पड़ अभी तक भूली नहीं और मैं तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। कि इतनी देर में अम्मा बीबी आ जाती है और कहती कि हद हो गई है, अभी घर के मर्द यहीं पर है और तुम लोगों ने अपनी जंग अजीम शुरू कर ली है। कि यही तरबियत है और आजकल तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हो राजदा। कि राजदा कहती है कि मम्मी बहुत हो गया, मैं इसकी अब ज़्यादतियाँ और बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं अपना खाना भी और ना ही इसका कोई काम करूँगी। जहारा कहती कि ये आप खुद ही देख लें कि आपके होते हुए कि अब ये फैसले करेगी इस घर में क्या होना है और क्या नहीं होना। दूसरी तरफ मानूर आती है और आकर हुसैनारा को कहती है कि हारा आप यहाँ पर क्यों रो रही हैं, वैसे भी आप तो उन्हें तंग ही करती रहती है, अब वो जा रहे हैं तो इसमें क्यों रोना है। तभी हुसैनारा कहती कि तुम्हें नहीं पता, अजीम से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और वो यहाँ से जा रहा है तो ज़ाहिर बात है रोना तो मुझे आएगा ही ना। थोड़ी देर में अम्मा भी आती है साबिर के पास, जब वो कासिम के साथ हिसाब किताब कर रहा होता है। कि वो आकर कहती हैं कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, देखो राजदा अब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है और अब तो वो खुद अपने फैसले लेती जा रही है, पहले रिश्ता तोड़ दिया अब किचन अलग करी है। बातें सुनकर साबिर भी परेशान सा हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।